بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے بارے میں اسلامی شریعت کی ہدایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حج و عمرہ کے مقامات تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ گئے تھے۔ اب ہم اس طریقے کو دیکھتے ہیں جو اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حج و عمرہ کے لیے جو طریقہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، عمرے کا طریقہ۔ اس عبادت کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے، یعنی سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب عمرے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے احرام باندھ لیا جائے۔ باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھیں گے، یعنی جو لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، کہیں سے بھی باہر سے آ رہے ہیں، حرم کے حدود سے باہر رہتے ہیں، وہ اپنے احرام میقات سے باندھیں گے۔ میقات کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کچھ خاص مقامات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، اور ہر طرف سے آنے والے لوگوں کو وہیں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں، اسے حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ سے باندھیں، یعنی وہ لوگ کہ جو مکے میں رہتے ہیں، مکے ہی کے رہنے والے ہیں، یا کوئی آدمی عارضی طور پر مکے میں جا کر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو اگر عمرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ جائے گا اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے گا۔ یعنی میقات تک جانا ضروری نہیں ہے، حدود حرم کے باہر چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے۔ جو لوگ ان حدود سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، یعنی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی حدود حرم سے تو باہر رہتا ہے، مکے کا مقیم نہیں ہے، باہر رہتا ہے لیکن میقات کے اندر رہتا ہے، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، یعنی وہ اپنے گھر ہی سے جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد آپ تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ یہ تلبیہ حج کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بیت اللہ میں پہنچنے تک تلبیہ کا ورد جاری رکھا جائے، یعنی احرام جہاں سے بھی باندھا ہے، میقات سے باندھا ہے، حدود حرم سے باہر باندھا ہے، یا کسی نے اپنی جگہ سے باندھا ہے جب وہ حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتا تھا، تو وہاں سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرے گا، اور پھر جب تک بیت اللہ میں نہیں پہنچتا تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، پھر صفا و مروہ کی سعی کی جائے۔ ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو ان کی قربانی کی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ کی قربانی کے لیے ہدی خاص اصطلاح ہے، یعنی یہ گویا ہماری طرف سے اللہ کے حضور میں ہدیہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی جس طرح حج کے موقع پر کی جا سکتی ہے اسی طرح عمرے کے موقع پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا رواج مسلمانوں میں کم و بیش ختم ہو گیا، یعنی عمرے کی قربانی کا ذکر بھی اگر کیا جائے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس موقع پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ جانور تھے، یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ واقعہ ہمارے ہاں ہر شخص کے علم میں ہوگا، لیکن لوگوں کی نگاہوں سے یہ چیز بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ تو ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو صفا و مروہ کی سعی کے بعد ان کی قربانی کی جائے۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے، اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد تو حجامت کرائیں گے، حجامت دونوں طریقوں سے کرائی جا سکتی ہے، یعنی تقصیر کی صورت میں بھی جیسے ہم آپ حجامت کراتے ہیں، اور حلق کی صورت میں بھی جس میں پورا سر منڈوا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو طریقہ بھی انسان اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے گا۔ عورتوں کے لیے البتہ یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی چوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ لیں گی، بس اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ احرام کیا ہے، یعنی احرام کا مطلب کیا ہے؟ یہ احرام ایک اصطلاح ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب وہ شہوت کی کوئی بات نہیں کریں گے، زیب و زینت کی کوئی چیز مثلا خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، ناخن نہیں تراشیں گے، نہ جسم کے کسی حصے کے بال اتاریں گے، نہ میل کچیل دور کریں گے، یہاں تک کہ اپنے بدن کی جوئیں بھی نہیں ماریں گے، شکار نہیں کریں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اپنا سر، چہرہ اور پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے، اور ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لیں گے اور ایک اوڑھ لیں گے۔ عورتیں البتہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی اور سر اور پاؤں بھی ڈھانپ سکیں گی، ان کے لیے صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے ضروری ہے۔ تو یہ احرام ہے، یعنی احرام کا مطلب کوئی خاص لباس نہیں ہے محض۔ مرد تو خیر ایک لباس بھی پہنتے ہیں،
لیکن احرام اصل میں ان پابندیوں کا نام ہے۔ یہ پابندیاں ہیں جن کو آدمی احرام باندھتے ہی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر احرام کے کھولنے تک یہ پابندیاں اسی طریقے سے قائم رہتی ہیں۔ اس میں تلبیہ کا ذکر ہوا کہ جیسے ہی احرام باندھا جائے گا تو پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا جائے گا۔ تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ورد ہے، یعنی یہ تلبیہ ہے۔ اس پر پیچھے بحث ہو چکی ہے اور ہم اس کا مفہوم اور مدعا بھی سمجھ چکے ہیں۔ اس کا ورد کرنا تلبیہ پڑھنا کہلاتا ہے، جو احرام باندھتے ہی شروع ہوتا اور بیت اللہ میں پہنچنے تک برابر جاری رہتا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں سنت یہی ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے وقتاً فوقتاً، یعنی کبھی بلند آواز سے کبھی دل میں، یہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور یہ بیت اللہ میں پہنچنے تک برابر پڑھتے رہیں گے۔ حج و عمرہ کے لیے تنہا یہی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یعنی جس طرح کے نماز کے اذکار ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن ملاتے ہیں، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے لیے یہی ایک ذکر ہے جو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو عام طور پر دعائیں لوگ بیان کرتے ہیں یا بہت سی اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کی ایجاد ہے۔ تلبیہ ہی وہ ذکر ہے جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، وہ یا باقی سب اعمال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں، ذکر صرف ایک ہی ہے۔ طواف ان 7 پھیروں کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے نجاست سے پاک ہونا تو ضروری ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نجاست سے پاک ہونا چاہیے، کوئی غلاظت جسم کو لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ طواف ان 7 پھیروں کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے، اور ہر پھیرے کی ابتدا میں حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے۔ استلام بھی ایک خاص اصطلاح ہے، یہ حجر اسود کو چومنے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لینے کے لیے ایک اصطلاح ہے، یعنی یا تو آپ حجر اسود کو چومیں گے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لیں گے۔ ہجوم ہے، آپ چوم تو نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ لگائیے اور ہاتھ کو چوم لیجئے۔ ہجوم کی صورت میں ہاتھ سے یا ہاتھ کی چھڑی سے یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے اشارہ کر دینا بھی اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، یعنی گویا استلام کی یہ صورتیں ہیں، یا تو حجر اسود کو چوم کر تجدید عہد کی جائے گی، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے گا، یا ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے گا ہجوم کی وجہ سے، یا کوئی چھڑی ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے تو اس سے آپ اس کی جانب اشارہ کر دیں۔ صحیح سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے۔ یہ بھی 7 پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں، صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ صفا سے جا کر پھر صفا پر واپس آئیں گے جیسے بیت اللہ کے طواف میں ہوتا ہے تب ایک پھیرا ہوگا، بلکہ آپ صفا سے مروہ تک جاتے ہیں تو ایک پھیرا مکمل ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں تو یہ دوسرا ہو جاتا ہے، تو آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ علامتیں کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ہم اس سے پیچھے زیر بحث لا چکے ہیں، یہاں صرف اس کی نوعیت بیان کرنا مقصود ہے۔ قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ صحیح بھی بطور تطوع کی جاتی ہے۔ عام طور پر تو ہمارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کی صحیح لازم ہے، رکن ہے، عمرہ اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی، کہ یہ صحیح خواہ حج میں ہو خواہ عمرے میں، یہ تطوع ہے، نفل ہے۔ یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر احرام باندھا، آپ نے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد آپ نے سر منڈوا دیا تو عمرہ ہو گیا۔ قربانی اور سعی دونوں نفل ہیں، اگر آپ کریں گے اجر ملے گا، اور آپ کا عمرہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اور زیادہ باعث رحمت ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور محض طواف کر کے آپ نے سر منڈوا دیا، احرام کھول دیا، تو عمرہ ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں تطوع اور نفل ہیں۔ صحیح سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے۔ یہ بھی 7 پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں، صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ صحیح بھی بطور تطوع کی جاتی ہے، یعنی نفل کے طور پر کی جاتی ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ عمرے کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، عمرہ اس کے بغیر بھی ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنی شوق سے کوئی نیکی کا کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک نفل عبادت ہے. حج کے معاملے میں بھی یہ بات قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں بھی جب بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کر لیں جو آخری طواف ہے، انہوں نے صحیح کا ذکر نہیں کیا. یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے. میرا رجحان یہی ہے، اور میرے نزدیک قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. ہدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے. ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اس کو قربانی کا جانور کہتے ہیں یا اضحیہ کہتے ہیں. جب یہی جانور حرم میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے اصطلاح میں ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے. ہدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے ہوں. دوسرے جانوروں سے ان کو ممیز رکھنے کے لیے لوگ اصل میں ہدی کے جانور لے کر جاتے تھے. تو اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، رستے میں جانور جا رہے ہوتے تھے، اس کا خطرہ ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیں. تو ان جانوروں کو دوسرے جانوروں سے ممیز رکھنے کے لیے ان کے جسم پر نشان لگائے جاتے اور گلے میں پٹے ڈالے جاتے. یعنی اس وقت یہ چیز گویا ان کو دوسرے جانوروں سے الگ کرنے کے لیے اختیار کی جاتی تھی. قرآن نے القلائد کی تعبیر ان کے لیے اسی بنا پر اختیار کی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ جانور جن کے گلوں میں اللہ کی نیاز کے پٹے ڈالے گئے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی مارنے لوٹنے یا لے جانے کی کوشش نہ کرے. تو اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ پرانی جوتیاں لے کے ان کا گلے میں ہاتھ ڈال دیا جاتا تھا، یہ پرانا عرب کا طریقہ تھا اور حضور نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا، یا اور اس طرح کی کوئی علامت ان کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی. تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اشار کر دیا جاتا تھا، یعنی جسم کے کسی حصے میں تھوڑا سا ایک خون کے لیے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا اور اس خون مل دیا جاتا تھا. تو یہ علامت ہو جاتی تھی اس کی کہ یہ جانور اب اللہ کے گھر کے لیے خاص ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یہ عمرہ ہے. حج، عمرے کی طرح حج کی ابتدا بھی احرام سے ہوتی ہے. یعنی حج کے لیے بھی اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو پہلے سب سے احرام باندھنا ہے. چنانچہ پہلا کام یہی ہے کہ حج کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے. حج کے احرام اور عمرے کے احرام باندھنے کے مقامات میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھیں. یہ تو عمرے میں بھی یہی ہے، جو آدمی باہر سے آئے گا وہ میقات سے احرام باندھے گا. مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں یا حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے. عمرے میں تو باہر جانا ہوتا ہے، یہاں یہ ضرورت نہیں ہے. حج کے لیے خواہ آپ مقیم ہیں خواہ عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حدود حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، تو پھر میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ جس قیامگاہ میں ہیں وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، جس کھیت میں بیٹھے ہوئے وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ میقات کے اندر ہیں تو پھر آپ کے لیے وہی جگہ آپ کی میقات ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے. 8 ذوالحج کو منا کے لیے روانہ ہوں اور وہاں قیام کریں. یعنی گویا احرام باندھنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ 8 ذوالحج کو، اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ تاریخ بھی مقرر ہے، منا کے لیے روانہ ہوں گے، وہاں قیام کریں. 9 ذوالحج کی صبح عرفات کے لیے روانہ، یعنی وہاں قیام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. 9 ذوالحج کی صبح عرفات کے لیے روانہ ہوں، وہاں پہنچ کر امام ظہر کی نماز سے پہلے حج کا خطبہ دے، پھر ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے. یعنی اس میں سنت یہی ہے کہ نماز جمع بھی کی جائے گی، قصر بھی کی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم اس کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکے ہیں کہ چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کے تمام احکام بھی اسی طرح علامتی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں. نماز سے فارغ ہو کر جتنی دیر کے لیے ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور دعا و مناجات کی جائے. یہ وقوف ہے، یعنی آپ کو 2 گھڑی کی مہلت ملی ہے، آپ زیادہ دیر تک ٹھہر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کم و بیش نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک وقوف فرمایا، کھڑے رہے. اور ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے قربانی کی تو وہ کرے گا، لازماً پھر وہ قربانی کرنا ہوگی. کفارے کی قربانی ہے، یہ آگے بیان ہو جائے گا کہ کفارہ کس صورت میں ہوتا ہے، وہ قربانی کی جائے گی. اور اگر اس نے ہدی کے جانور ساتھ لیے ہوئے ہیں جو نفل عبادت ہے،
تو اس کو وہ قربان کرے گا تو قربانی ہوگی. پھر مرد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کا لباس اتار دیں. پھر بیت اللہ پہنچ کر اس کا طواف کیا جائے. احرام کی تمام پابندیاں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. یعنی لباس تو آپ اتار دیں گے لیکن احرام کی باقی پابندیاں اس وقت ختم ہوں گی جب بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا جائے گا. اس کے بعد اگر ارادہ ہو تو بطور تطوع صفا و مروہ کی سعی بھی کر لی. یعنی اگر آپ نے طواف کر لیا بیت اللہ کا تو حج مکمل ہو گیا, لیکن اگر آپ نفل کے طور پر چاہتے ہیں تو اب بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں, کر لیجئے. پھر منا واپس پہنچ کر 2 یا 3 دن قیام کیا جائے اور روزانہ پہلے جمرۃ الاولیٰ پھر جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد جمرۃ الاخریٰ کو 7 کنکریاں ماری جائیں. یہ ان ستونوں کے نام ہیں جو وہاں قائم کیے گئے ہیں اور جو اصل میں شیطان کی علامت ہے, جس کے خلاف جنگ کو اس میں علامتی اظہار کی صورت دی گئی ہے, ایک تمثیل ہے گویا جس سے آپ گزرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج و عمرہ کے مناسک یہی, یعنی یہ مناسک ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح قائم ہے, اسی طرح ادا کیے جا رہے ہیں, جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک سنت کے طور پر اسی طرح ادا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی حج اسی طریقے کے مطابق کیا تھا, بعد میں بھی اسی طرح سے جاری رکھا گیا. قرآن مجید نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی, صرف اتنا کیا ہے کہ ان سے متعلق بعض فقہی مسائل کی توضیح فرما دی. یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں, تو ان میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ قرآن مجید نے واضح کیے ہیں. اصل مناسک ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ چند احکام ہیں جو آپ پر واضح رہنے چاہیے. یہ کوئی 5-6 احکام ہیں جو قرآن مجید نے فقہی مسائل کے بارے میں دیے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ حج و عمرہ کے تعلق سے جو حرمتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے, وہ ہر حال میں قائم رہنی چاہیے. یعنی پہلی بات یہ کہی ہے کہ چونکہ قریش کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی تھی جن میں ان حرمتوں کو پامال کرنے کے داعیات پیدا ہو گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو حرمتیں قائم کر دی گئی ہیں وہ ہر حال میں قائم کر رہنی چاہیے. تاہم اگر کوئی دوسرا فریق انہیں ملحوظ رکھنے سے انکار کر دیتا ہے, یعنی جنگ نہیں کی جا سکتی, دوسرا جنگ چھیڑ دیتا ہے, کوئی دوسرا فریق انہیں ملحوظ رکھنے سے انکار کر دیتا ہے, تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ وہ برابر کا اقدام کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں مار لیں, نہیں, آپ کو برابر کا اقدام کرنے کا حق ہے. اس لیے کہ اس طرح کی حرمتیں باہمی طور پر ہی قائم رہ سکتی ہیں, انہیں کوئی فریق اپنے طور پر قائم نہیں رکھ سکتا. یہ وضاحت اس لیے اس وقت ضروری ہو گئی تھی کہ قریش کی طرف سے اس کا اندیشہ تھا. مسلمان جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اس کا اندیشہ تھا کہ وہ جواب میں کوئی کارروائی کر ڈالیں. چنانچہ یہی ہوا, یعنی حدیبیہ کے موقع کے اوپر اگرچہ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس کے پورے آثار پیدا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں, لہذا جو تم پر زیادتی کرے انہیں اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. یعنی یہ اجازت تو نہیں دی گئی کہ ہماری طرف سے کوئی پہل ہو, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے اقدام سے زیادہ اقدام کر ڈالیں, لیکن آپ اپنے دفاع کے لیے برابر کا اقدام کر سکتے ہیں. استاذ امام امین احسن اصلاحی اس حکم کی وضاحت میں لکھتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اشہر حرم میں یا حدود حرم میں لڑائی بڑائی ہے تو بہت بڑا گناہ, لیکن جب کفار تمہارے لیے اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے تو تمہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ قصاص کے طور پر تم بھی ان کو ان کی حرمت سے محروم کر دو. ہر شخص کی جان شریعت میں محترم ہے, لیکن جب ایک شخص دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتا, اس کو قتل کر دیتا ہے, تو اس کے قصاص میں وہ بھی حرمت جان کے حق سے محروم کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اشہر حرم اور حدود حرم کا احترام مسلم ہے, حرام مہینوں کا اور حدود حرم کا احترام مسلم ہے, بشرطے کہ کفار بھی ان کا احترام ملحوظ رکھیں اور ان میں دوسروں کو ظلم و ستم کا ہدف نہ بنائیں. لیکن جب تلواریں ان مہینوں میں اور اس بلد امین میں بے نیام ہوتی ہیں تو وہ سزاوار ہیں کہ ان کے قصاص میں وہ بھی ان کے امن و احترام کے حقوق سے محروم کر دیے جائیں. مزید فرمایا کہ جس طرح اشہر حرم کا یہ قصاص ضروری ہے, اسی طرح دوسری حرمتوں کا بھی قصاص ہے. یعنی جس محترم چیز کے حقوق حرمت سے وہ تمہیں محروم کریں, تم بھی اس کے قصاص میں اس کے حق کے حرمت سے ان کو محروم کرنے کا حق رکھتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ حرم کے لیے جو حدود قائم کیے گئے ہیں، جو حرمتیں قائم کی گئی ہیں، جو قانون قائم کیے گئے ہیں، اگر کوئی دوسرا فریق وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ برابر کی کہ اقدام کے حقدار ہے، اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے تعدی نہیں کر سکتے، لیکن وہ دفاع کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس اجازت کے باوجود مسلمان اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے، یعنی اس معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اندیشہ تھا ہم نے اقدام کر دیا، اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کے توڑنے میں پہل ایک بدترین جرم ہے، اس کا ارتکاب کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیت الحرام پر حملہ خدا کے گھر پر حملہ ہے، جن جانوروں کے گلے میں خدا کی تخصیص کے پٹے بن گئے ہیں اور جو اللہ کے بندے اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رخت سفر باندھ کر نکلے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہونا خود اللہ پروردگار عالم سے تعرض کرنے کے مترادف ہے، یعنی یہ گویا خدا کے خلاف اقدام ہوگا۔ اس وجہ سے کسی قوم کی دشمنی بھی مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس معاملے میں حدود سے تجاوز کریں۔ ان پر واضح رہنا چاہیے کہ جو پروردگار اپنے عہد و میثاق سے قوموں پر کرم فرماتا اور انہیں سرفرازی بخشتا ہے، اس کے ہاں اس عہد و میثاق کے توڑنے کی پاداش بھی بڑی سخت ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا ہے قرآن مجید نے کہ اپنی طرف سے مسلمان کسی زیادتی کے لیے کوئی ابتدا نہیں کر سکتے۔ حرم کا معاملہ ایک نازک معاملہ ہے، اس کی حرمتوں کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، اپنی طرف سے پہل نہیں کی جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ فضلا من ربہم ورضوانا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ مائدہ کے مختلف مقامات کی آیتیں ہیں جن میں یہ ہدایات کی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے مسجد الحرام کا راستہ تمہارے لیے بند کر دیا ہے، تو ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، نہیں، تم حدود الہی کے پابند رہو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے بیت الحرام کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کو شعیرہ ٹھہرایا ہے جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، یہ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی۔ تو اس طریقے سے گویا مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کسی پہل یا کسی زیادتی کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ اس سلسلے کے چند احکام اور بھی ہیں جن کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کے ایک عمرہ کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ اس کا بیشتر حصہ 7 دفعہ طواف خانہ کعبہ کا اور جو صحیح کے 7 چکر ہوتے ہیں، یہ کافی ٹائم ہے۔ اس میں بہت سے لوگ تو کتابیں ایسے پکڑ کے کچھ بزرگان دین کی دعائیں پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، کچھ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کچھ جو ان کو یاد ہوتا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کیا بہتر طریقہ ہے؟ آپ اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سکھائے ہیں وہ تسبیح ہے، تحمید ہے، دعا و مناجات ہے، انہی کا التزام کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو وہ اذکار یاد نہیں ہیں تو ان کا ترجمہ ذہن نشین کر کے اس کو آپ بیان کرتے رہیے، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ تو ہر آدمی کو یاد ہوتا ہی۔ سب سے بہترین ذکر سبحان اللہ ہے،
الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہ توحید کا اقرار ہے، اور یہی اصل میں ایمان اور دین کی بنیاد ہے۔ باقی آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، جس زبان میں مانگنا چاہتے ہیں مانگیے۔ حج اور عمرے کا مقرر کردہ ذکر صرف تلبیہ ہے بس۔ آپ نے بتایا ہے کہ عارضی طور پر مکے میں مقیم لوگ عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں۔ حاجی بھی عارضی طور پر مکے میں مقیم ہوتے ہیں، تو یہ لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، تو یہ بدعت کس طرح سے ہے؟ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا بدعت نہیں ہے، اصل میں یہ لوگ عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی باہر سے جا کے عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ سیدہ عائشہ نے جو عمرہ کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عمرہ رہ گیا تھا۔ یہ وہاں مقیم رہ کر عمرے پر عمرہ کرتے چلے جانا، یہ نہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ چیز ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور جس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے عمرہ کر لیا، بس عمرہ ہو گیا ان کا۔ کسی وجہ سے آپ کا عمرہ رہ گیا، مثال کے طور پر آپ کا جہاز تاخیر سے پہنچا، آپ بالکل ایسے وقت میں پہنچے کہ جہاں حجی کے لیے جا سکتے تھے، اب آپ کی خواہش ہے کہ آپ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بعد میں عمرہ کر لیجیے، یہ صورت ٹھیک ہے۔ لیکن عمرہ کر لیا آپ نے جا کے، اس کے بعد پھر عمرے پر عمرہ، یہ کیا چیز ہے؟ حج سے واپسی پر آب زمزم خرید کر ہم سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں، آب زمزم اسی طرح وہاں سے لے کر آنا، لوگوں میں بانٹنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعزاء و اقربا جو مدینے میں آباد تھے ان کے لیے آب زمزم لے کر گئے تھے؟ روزہ رسول پر حاضری کیا حیثیت ہے، وہاں کیسے حاضر ہونا چاہیے؟ اور خواتین روزہ رسول پر کیوں نہیں جا سکتی؟ آب زمزم حرم کا تحفہ ہے، اور آج کل چونکہ ایسے اسباب ہو گئے ہیں کہ آپ لے آتے ہیں تو لے آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں نہیں تھے تو لوگ کم ہی اٹھاتے تھے، جب ایک ایک سال کا حج کا سفر ہوتا تھا تو لوگ عام طور پر نہیں لاتے تھے۔ یہ سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ لے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ نہ کوئی دینی چیز ہے، نہ اس کا مناسک حج سے کوئی تعلق ہے۔ حرم میں چونکہ یہ چشمہ ہے تو فطری طور پر آدمی کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کو باعث برکت بھی سمجھتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے گھر کا چشمہ ہے، کسی غیر اللہ کے گھر کا چشمہ تو نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ روزہ رسول کی کیا حیثیت ہے، تو دینی حیثیت تو کوئی نہیں، لیکن بہرحال ہم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو بے پناہ محبت ہے اور جو تعلق خاطر ہے، اس میں یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر آپ کے مرکز پر حاضر نہ ہوں۔ خواتین کے لیے بھی کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے، اوقات مقرر کر دیے اور ان میں جا کے خواتین بھی چلی جاتی ہیں اس میں۔ اور چونکہ حنبلی مذہب میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جانا ہی نہیں چاہیے قبروں پر، تو اس وجہ سے وہ کچھ سختی بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں، لیکن کچھ اوقات انہوں نے مقرر کر رکھے ہوئے جن میں خواتین بھی جا سکتی ہیں۔ وہاں جائیے، وہاں جا کر آپ حضور کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، دعا کیجئے، اور سلام خود دعا ہے جو کی جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کے اعمال ہیں اور ایک اس کے اذکار ہیں۔ وہ اعمال جو مسلمانوں کے اجماع کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں اور دین کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری کیے گئے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مسلمانوں کی پوری امت نسلاً بعد نسلاً ان کے بارے میں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے۔ وہ اعمال جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توسع رکھا ہے، لوگوں کے لیے اختیار رکھا ہے، یا نفل کے طور پر کرنے کو کر بھی لیا ہے لیکن اس کو لازم نہیں کیا، وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تھے۔
ان میں جتنی چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بہت دقت نظر سے بعض صحابہ کرام نے حضور کے بعض اعمال کو دیکھا اور ان کو نقل کیا ہے، ان تمام چیزوں میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹھنے اٹھنے کے خاص طریقوں سے ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں زیادہ بحث کا موضوع بنی ہے۔ ایک یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے، اگرچہ قیام ہی نماز میں اصل چیز ہے، آپ کھڑے ہو گئے بس، اور اس کے بعد جو دعائیں مناجات آگے آئیں گی وہ آپ نے کر لی، لیکن حضور کھڑے ہوئے تو جس طرح ادب کے ساتھ آدمی کھڑے ہوتے وقت فطری طور پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس طرح آپ نے ہاتھ باندھ دیے، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلے زمانے ہی میں یعنی پہلی صدی میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ باندھے ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنا کوئی نماز کے آداب میں جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ایسی چیز ہے، یا جس طرح آدمی کو کہا جاتا ہے آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہوتے وقت ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے بھی ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے معاملے کی نوعیت یہ ہے۔ اس بحث نے لوگوں کو کچھ بہت یوں سمجھ لیجیے کہ انتہاؤں پر کھڑا کر دیا، تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو عمل ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ عمل اتفاقی ہے، یعنی اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس کو نماز کا کوئی لازمی حصہ بنایا گیا ہے، یہ عمل اتفاقی ہے، یعنی جب کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو آدمی نے کھڑا ہونا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور کیسے کھڑے ہوتے تھے، تو چونکہ لوگ ایک ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں کہاں رکھی ہیں، کتنی پھیلائی ہوئی ہیں، کتنی کھولی ہوئی ہیں، آپ نے بازو کہاں رکھے ہیں، ان میں فاصلہ کتنا پیدا ہو گیا ہے، تو اسی میں یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے۔ یہ نہ کوئی لڑنے کی بات تھی نہ جھگڑنے کی بات تھی، یہی معاملہ رفع یدین کا ہے۔ یہ دوسری چیز بھی ہمارے ہاں بہت موضوع بحث ہوئی ہے۔ ایک رفع یدین تو وہ ہے کہ جو نماز کے لازمی اعمال میں سے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کا سوال نہیں، یہ چونکہ ایک نیکی اور خیر کا عمل ہے تو کیا دوسرے موقعوں پر بھی ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے حضور نے بعض موقعوں پر کیا ہے، اگر آپ اتنی بات کہہ دیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے معاملے میں بھی بعض ناگوار بحثیں اس طرح پیدا ہو گئی کہ اس میں ہم نے کسی کی نماز کو صحیح اور کسی کو غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس پہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ میرے نزدیک ان میں سے پہلی بات یعنی ہاتھ باندھنے کا معاملہ یہ کوئی نماز کے لازمی اعمال میں سے نہیں ہے، حضور نے کیا ہے، یہ روایتوں میں بیان ہو گیا ہے، امر اتفاقی ہے، لوگوں نے اس کی اس حیثیت کو سمجھا نہیں اور اس کی بنیاد پر اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ رفع یدین کرنے کا معاملہ ایک نفل کام کو مختلف مواقع پر کرنے کی اجازت ہے، اور حضور نے کیا ہے بعض موقعوں کے اوپر، لیکن اس کو بھی اسی نوعیت کی بحث کا موضوع بنا لیا گیا ہے۔ اگر اس کو اس جگہ پر رکھ دیجئے تو پھر اس مسلمان امت کے اندر نماز کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ اب اذکار پر آ جائیے، نماز کے اذکار، یعنی نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں کی جاتی ہیں، اب ہم ان کو دیکھیں گے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اعمال کیا ہیں، رفع یدین کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا، وہ واضح ہو گئے۔ اذکار نماز کے کیا ہیں، اس میں بھی دو حصے ہیں۔ ایک اذکار وہ ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں، وہ نماز میں شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کی زبان بھی عربی ہے اور وہ اسی طرح قائم رکھے جائیں گے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حیثیت دین کی ہے، ان کو پہلے الگ سے سمجھ لیجیے۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، یعنی اللہ بڑا ہے نہیں کہہ سکتے، یہ مقرر کردہ ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کی نماز مشرق سے مغرب تک ایک ہی طریقے سے ادا ہو۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، یہ پہلی بات۔ قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، یعنی قیام میں جب آپ کھڑے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اپنی سہولت کے مطابق باقی قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے، یعنی پہلا مقرر کردہ ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، کہہ کے نماز شروع کرنا۔ دوسرا اللہ کے پیغمبروں کا مقرر کردہ ذکر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور تیسرا یہ کہ پھر اس کے بعد اپنی سہولت کے لحاظ سے زیادہ یا کم قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا درس دیتے ہوئے میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں بعثت محمدی کی دعا ہے، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی اس میں ایک سلیم الفطرت انسان کھڑا ہوا، یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تیری ہدایت کا طلبگار ہوں۔ یہود نے بھی اس میں بہت سی ملاوٹیں کر دی ہیں اور نصارہ نے بھی اس میں بہت سی چیزیں داخل کر دی ہیں، مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اس کا جواب ہے اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نزول۔ تو قرآن کا نزول چونکہ اس کا جواب ہے تو اس وجہ سے اس دعا اور جواب دعا کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔
ادھر آپ دعا ختم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ادھر قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ گویا خدا سے جو ہدایت آپ نے مانگی تھی تو اشاروں کی زبان میں بتا دیا گیا کہ وہ ہدایت یہ ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر لیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد قرآن کے کسی حصے کی تلاوت۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، یہ پھر مقرر کر دیا، یعنی آپ جب قیام کے بعد رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں گے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ کہا جائے۔ سجدوں میں جاتے اور ان سے اٹھتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہا جائے۔ قعدے سے قیام کے لیے آپ بیٹھے، جس کو کہتے ہیں التحیات کے لیے بیٹھنا، قعدے میں بیٹھنا، تو قعدے سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہا جائے۔ اب نماز ختم کرنے کے لیے ہم نے عمل یہ بتایا تھا کہ دائیں اور بائیں منہ پھیرا جائے، لیکن اس موقع کے اوپر ذکر کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ یہ وہ اذکار ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو اذکار ہے، اور پھر سورہ فاتحہ اور قرآن۔ ان میں سے یہ تمام اذکار جب امام نماز پڑھائے گا تو ہمیشہ بلند آواز سے کہے گا، اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے کہے گا، یہ بھی سنت قائم کر دی گئی ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعے اور عیدین کی نمازوں میں قرات بھی بلند آواز سے کی جائے گی، یعنی کچھ نمازیں ہیں کہ جن میں آپ سری قرات کر سکتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، لیکن مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں دونوں رکعتیں ہوتی ہیں ان میں قرات بھی بلند آواز سے کی جائے گی۔ مغرب کی 3 اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت میں یہ ہمیشہ سری ہوگی، یعنی سری کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے قرات آپ کریں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ نماز کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اذکار ہے، یعنی بس نماز، پیغمبر نے جو نماز آپ کو دی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اعمال واضح ہو گئے۔ ایک نظر پھر اعمال پر ڈال لیجیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو مسلمانوں میں جاری فرمائی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے اعمال کے لحاظ سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے ایسے کرنے سے، یہ رفع یدین ہے، قیام کرنے سے، رکوع میں جانے سے، رکوع سے اٹھ کے قومے میں کھڑے ہونے سے، پے در پے 2 سجدے کرنے سے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو قعدے میں بیٹھنے سے، 3 4 رکعت پر نماز ختم کر رہے ہیں تو قعدے میں بیٹھ کر ختم کر دیں گے، اور ختم کرنے کے لیے دائیں اور بائیں منہ پھیریں گے۔ اور اذکار کیا ہے؟ شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ، دیکھیے میں نے ثنا کا کوئی ذکر نہیں کیا، فاتحہ پڑھیں گے، پھر اپنی سہولت کے مطابق قرآن کا کچھ حصہ ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدوں میں جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، اور نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کیا بلند آواز سے کہنا ہے، کیا پست آواز سے کہنا ہے۔ یہ نماز مکمل ہو گئی، یہ نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز میں کوئی کمی خامی نہیں باقی رہ گئی، پوری ہو گئی یہ نماز۔ نماز کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اذکار یہی ہیں، جتنے میں نے بیان کر دیے۔ ان کی زبان عربی ہے، یعنی ان کی زبان کے معاملے میں کوئی ترجمے کا طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، ان کی زبان عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، فاتحہ اور جو قرآن کا آپ حصہ ملاتے ہیں وہ قرآن ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، وہ قرآن نہیں رہے گا، وہ عربی میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ یہ عربی میں رہیں گے، ان کی زبان عربی ہے۔ اور نماز کے اعمال ہی کی طرح یہ بھی اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے۔ یہ جتنے اذکار میں نے بیان کر دیے ہیں ان پر مسلمانوں کا اجماع ہے، جس طرح قرآن پر مسلمانوں کا اجماع ہے اسی طرح ان اذکار پر اجماع ہے۔ مسلمان نسلاً بعد نسلاً انہی اذکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا عملی تواتر ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو نہ بخاری پڑھنی ہے نہ مسلم پڑھنی ہے، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو گئے ہیں، اور پوری طرح محکم طریقے پہ مسلمان امت نے اس کو اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اذکار آپ نے کر لیے، ان کے علاوہ ایک اور چیز سمجھ لیجیے، ان کے علاوہ یعنی یہ اذکار ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، ان کی زبان نہیں بدلی جا سکتی، یہ جس جگہ رکھ دیے گئے ہیں اسی جگہ کیے جائیں گے۔ جس جگہ قیام کی جگہ رکوع نہیں ہو سکتا، اسی جگہ جہاں سورہ فاتحہ وہی رہے گی۔ یہ تو مقرر کردہ اذکار ہے۔ ان کے علاوہ نماز پڑھنے والا
جس زبان میں چاہے تسبیح و تحمید اور دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے. یعنی اس کے علاوہ یہ کر رہی ہے آپ نے نماز، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے آپ اعمال کر رہے ہیں نا، اس میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ان کی میں تفصیل کرتا ہوں ابھی. ان میں لوگوں کے اختیار پر معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ انسان کا اپنا ذوق اور انسان کا اپنا فہم اور خدا سے تعلق کے لیے اس کی اپنی ضروریات بھی ساتھ ملک ہو جائیں. ایک حصے کو مقرر کر دیا گیا، ایک حصے کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا. ان کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے تسبیح و تحمید اور دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے، لیکن اس کی نوعیت حضور نے واضح کر دی. یعنی وہ تسبیح ہوگی، وہ تحمید ہوگی، وہ دعا ہوگی، وہ مناجات ہوگی، یہ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو کچھ فرمایا ہے اور آپ کے جو مختارات روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ حضور نے جب یہ اجازت دی ہے تو اس کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے خود آپ نے بھی ان موقعوں کے اوپر ذکر کیے. یعنی جب آپ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اب کوئی ذکر، کوئی تسبیح کچھ کر سکتے ہو، تو خود آپ نے بھی تو اپنی اس رضا کو استعمال کیا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس تاریخ میں نقل ہو گیا. اب ہم حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ موقع ہے جو اختیار کا موقع ہے کہ جس میں حضور کے اعمال دیکھنے ہوتے ہیں. آپ نے کیا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ خیر و برکت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے جاننے کا واحد ذریعہ حدیث ہے، اور حدیث ہی ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی ریکارڈ کو اب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایک نماز مقرر کر دی، وہ تو مسلمانوں کے اندر جاری ہو گئی. مسلمانوں کے پاس اگر اتنی ہو تو اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس جگہ آپ نے اختیار دیا اس میں اپنے اختیار کو آپ نے بھی استعمال فرمایا. جیسے اعمال میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیسی دقت نظر کے ساتھ یہ دیکھا کہ اچھا ہاتھ کہاں رکھے ہیں، اٹھے کیسے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا، اس کی تفصیلات سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے قیام کو لیجئے. یعنی نماز قیام سے شروع ہوتی ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لی. تو قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دعا کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. کبھی کوئی دعا کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. تین ہی چیزیں کی جا سکتی ہیں نماز میں، یا تسبیح ہوگی، تحمید ہوگی، یا دعا مناجات ہوگی. تو کبھی آپ اس موقع کے اوپر نماز کو شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلی رکعت میں، اچھا چونکہ اس کو آپ نے کبھی جاری نہیں کیا لوگوں میں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کرتے ہیں. اتفاقاً ایک معاملہ ہوا جس سے پتہ چلا کیا کرتے ہیں، وہ سن لیجئے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، اللہ اکبر کرنے کے بعد اور قرات سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے رہتے تھے. یہ ایمان لائے ہیں، جرت نہیں کی کسی نے پوچھنے کی، یہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے زمانے میں، یعنی اس دور میں ایمان، آخری زمانہ ہے. کہتے ہیں میں نے جرت کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جب تکبیر اور قرات کے مابین تھوڑے سے خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھا انہوں نے. آپ نے فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں. یعنی یہ گویا حضور کا اپنا اختیار ہے، یہ نہ پوچھتے کسی کو معلوم نہ ہوتا، کیونکہ جو نماز آپ نے لوگوں میں جاری کر کے لوگوں سے کہا کہ اب اپنے طریقے کے اوپر جو ذکر چاہے کر لیں تو معاملہ ختم ہو گیا. آپ کی نبوت کا جو منصب تھا اس کا تقاضا پورا ہو گیا. اب پوچھا انہوں نے تو آپ نے کہا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے. پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور اس کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. یہ جو پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کی روایت بیان کی جاتی ہے تو اس کے قریب جا کے نماز پڑھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا کوئی خاص موقع ہے. اصل میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حرم میں جو مطاف ہے اس کی آخری حد میں یہ رکھا جاتا تھا. اب وہ مطاف تو آگے جا چکا ہے، پھیل چکا ہے، اور وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ آپ اتنا پیچھے ہٹ جائیں 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہ جس میں طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو. وہ آخری حد پر جا کر آپ نے نماز پڑھی. اس وجہ سے اس وقت جو لوگ وہاں طواف کرتے ہیں تو وہ اس کو کوئی فضیلت کی چیز نہ سمجھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے.
تو ان کو چاہیے کہ وہ اب طواف میں اس جگہ تک چلے جائیں جہاں کسی آدمی کو کوئی دقت نہ ہو۔ اس وقت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ لوگ وہاں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہجوم میں بہت سے لوگوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں 2 رکعت پڑھی جائے گی، بلکہ وہ اصل میں آخری حد تھی جس کے بعد مطاف ختم ہو جاتا ہے، طواف کی جگہ۔ اس وقت اتنا ہی تھا حرم، اسی جگہ تک لوگوں کے گھر اور مکان تھے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مکان انہوں نے توڑ کر مطاف کو کھلا کرنا شروع کیا۔ جس جگہ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ میں جو لوگ حج پر گئے ہیں، تو جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے بس مطاف اتنا ہی تھا، اس کے آگے مکانات شروع ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے حضور نے وہاں آ کر یہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف واپس آئے، اس کا استلام کیا۔ اس کو بعض اوقات لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ طواف جب آپ مکمل کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تو نکلنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام سے ہم واقف ہو چکے ہیں، یعنی اگر آپ کو موقع ہے تو آپ اس کو جا کے بوسہ دے دیں، اگر نہیں تو ہاتھ لگا کر اس کو چوم لیں، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اشارہ کرتے۔ تو یہ استلام آپ نے پھر ایک مرتبہ کیا اور دروازے سے صفا کی طرف نکل گئے۔ اسی جانب حرم کا دروازہ تھا اس زمانے میں، اس سے آپ صفا کی طرف نکل گئے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس طواف میں آپ کا دایاں کندھا برانا تھا اور اپنی چادر آپ نے داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی، یعنی اس جو چادر اوپر نہیں جاتی ہے اس کا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ داہنا کندھا برانا تھا اور چادر آپ نے بغل سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ طواف میں رکن یمانی کے استلام کا ذکر بھی بعض روایتوں میں ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حرم کے جو 4 کونے ہیں ان میں سے ایک کونے میں حجر اسود ہے، تو جو رکن یمانی ہے دوسرا کونا، 2 ہی بچے ہوئے ہیں کیونکہ ایک تو ایسے ہے، وہ 2 بنتا ہی نہیں ہے حقیقت میں، تو اس کو بھی آپ نے استلام کیا اس طریقے سے۔ اس طرح طواف کی یہ فضیلت بھی نقل ہوئی ہے کہ جس نے طواف کیا اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے گویا ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو غیر معمولی اہمیت دے رکھی ہوئی تھی، تو آپ بار بار لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ غلام آزاد کرنا اور ان کو آزادی بخشنا ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ گویا ایک تحریک سی چلا رکھی تھی آپ نے، تو کفارے میں غلاموں کی آزادی کو مقرر کیا اور اس میں بھی گویا اسی کو بیان کیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ گویا ایک غلام کو آزادی بخشنا، جس آدمی کو پکڑ کر لوگوں نے گویا اپنی غلامی میں لے لیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو آزادی دیتے ہیں یا آزادی کا سامان کرتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ گویا آپ نے ایک طواف کر لیا۔ تو اس کو حضور نے واضح کیا تاکہ لوگ غلامی سے نجات حاصل کریں اور اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے غلام آزاد کرنا شروع کریں۔ یہ طواف کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد سعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر آپ صفا کی طرف نکلیں اور اس کے اوپر تک چڑھ گئے، پھر قبلہ رو ہوئے، یعنی پہلے اوپر تک چلے گئے، پھر اس کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ پلٹ کر کھڑے ہوئے ہوں گے، قبلہ تو حرم ہی ہے۔ اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی، یعنی آپ نے کچھ اللہ کی تسبیح و تحمید کی اور اللہ تعالیٰ کی تحلیل کی، اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد آپ کی زبان سے کچھ کلمات نکلے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب آپ آخری حج کے لیے آئے ہیں تو رسول کی حیثیت سے جو آپ کا منصب تھا اس کی ذمہ داریوں کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا کر دیا گیا تھا، تو اس کو آپ نے بیان کیا اس موقع پر۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اپنے بندے کی مدد کی ہے اور منکروں کی تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی ہے۔ یہ چونکہ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ کہا کہ میں خدا کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں اور اس سرزمین پر میرا غلبہ قائم ہوگا اور خدا کے لشکر میری تائید میں اتریں گے اور اس سرزمین میں باطل کو مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے بیان کیا، یہ وعدہ حجۃ الوداع کے موقع پر پورا ہو گیا، تو آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر اس کا اظہار بھی فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور کتنے بڑے بڑے لشکر اس کے بندے پر حملہ آور ہوئے اور اللہ نے اکیلا ہی ان کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہی کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے اور ان کے درمیان میں دعا بھی کی، یعنی جو دعا آپ نے مناسب سمجھی وہ بھی کی۔ اس کے بعد مروہ کی طرف چلے، جب قدم نشیب میں پہنچے تو دوڑنے لگے، پھر جیسے ہی چڑھائی شروع ہوئی اپنی چال چلنے لگے۔ ایسے ہی صحیح کی جاتی ہے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ نے وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں بھی آپ نے اسی طریقے سے اللہ کی تسبیح و تحمید کی، اسی طرح کے کلمات کہے اور اسی طرح پھر اپنے 7 پھیرے آپ نے پورے کر لیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسنون دعا ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں،
کوئی حرج تو نہیں ہے، پڑھ لیجئے، لیکن اصل میں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ تو اس کے پہلے حصے میں تو بہت پاکیزہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے، آپ چاہیں تو اس کو دوہرا لیں، اس لیے کہ بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے یا آپ کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، اس وقت کا ایک خصوصی اعلان ہے۔ اس کے بعد عرفات کا وقوف ہے۔ میراث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج کی صبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگایا گیا تھا۔ سورج ڈھلنے تک آپ نے اس میں قیام فرمایا، پھر وادی کے نشیب میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھی، ایسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ ان کے آگے اور پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑے، یعنی اگرچہ حج ایک بڑی عبادت ہے اور لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں، چونکہ ایک عمومی تاثر بنا ہوتا ہے کہ اس حج کے دوران میں ہم کو نفل پڑھنے چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے شیطان کے خلاف، تو اس لیے اس میں وہ تمام چیزیں وہی کی جاتی ہیں جو میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ نماز قصر ہو جاتی ہے، ملا کر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آگے پیچھے نفل نہیں پڑھے جاتے اس موقع کے اوپر۔ لیکن چونکہ لوگ اس بات سے پوری طرح واقف نہیں، اس کی روح سے بھی واقف نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات کہتے بھی ہیں یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا۔ تو آپ نے آگے پیچھے کوئی نوافل نہیں پڑھے، پھر جبل رحمت کے پاس قبلہ رو ہو کر غروب آفتاب پر کھڑے دعا مناجات کرتے رہے۔ عرفات کی عبادت یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کرتے رہے۔ حضور کھڑے ہو کر بڑی دیر تک، غروب آفتاب تک کم و بیش، یعنی آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے خطبہ دے کر نماز پڑھ کے فارغ ہو کر یہ کوئی عصر سے تھوڑی دیر پہلے بھی شروع کیا تھا تو کافی دیر تک آپ کھڑے رہے اور دعا مناجات کرتے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دن لوگ تلبیہ بھی پڑھتے رہے اور تکبیریں بھی کہتے رہے، لیکن کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یہ بھی چونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو صحابہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا صرف تلبیہ ہی پڑھا جائے گا؟ تلبیہ تو حج کا ذکر ہے ہی، وہ تو پڑھا ہی جائے گا، لیکن آپ وقتاً فوقتاً اس کے دوران میں کسی وقت تسبیح بھی کر سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تکبیریں وہی ہیں جو ایام تشریق کی تکبیریں ہیں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، فرشتوں کے روبرو ان پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کسی دن اپنی بندوں کو آگ سے رہائی نہیں دیتے۔ یعنی یہ توبہ، استغفار، معافی کا دن ہے، تو اس میں جتنا بھی اہتمام کیا جا سکے اس بات کا کرنا چاہیے کہ آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر بخشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز عرفات ہی کی طرح ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھی، وہاں بھی آپ نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا۔ پھر صبح تک آرام فرمایا۔ اس میں بھی حیرت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ عبادت کی رات ہے، لوگ اس میں سو کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ حضور کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں آپ نے آرام کیا، کیونکہ اگلے دن جنگ کے میدان میں اترنا ہے، تو اس وجہ سے جس طرح مجاہدین آرام کرتے ہیں اسی طرح آرام کیا۔ بلکہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضور نے اس رات تہجد بھی نہیں پڑھی، یعنی جو آپ پر لازم تھی اور آپ اس کو پڑھتے تھے، آپ نے اس رات وہ بھی نہیں پڑھی۔ پھر صبح تک آرام فرمایا اور اس دوران میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے، نماز فجر البتہ ذرا سویرے ادا کی۔ اس کے بعد روشنی کے پوری طرح پھیل جانے تک مشعر الحرام کے پاس، وہ جو جگہ ہے جہاں سے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا مناجات کرتے رہے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے مینا پہنچ گئے۔ یہ دوسرا وقوف ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر تک آپ نے دوبارہ اسی طرح دعا و مناجات کھڑے ہو کر کی جیسے عرفات میں بڑی دیر تک غروب آفتاب تک کی تھی۔ تو یہ ہے اس کی عبادتیں، یعنی وہاں بھی وقوف اور یہاں بھی وقوف۔ باقی نمازیں نوافل وہ بس صرف وہی قصر نمازیں جمع کر کے رہ جاتی ہیں، اور کوئی نماز نفل آپ نے نہیں پڑھے، نہ اس رات میں کوئی جاگنے کا اہتمام کیا، بیدار رہنے کا اہتمام کیا، اطمینان کے ساتھ سوئے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف فرمایا۔ اسی پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے جب وہ حج کے لیے جائے۔ اور طلوع آفتاب کے بعد جب روانہ ہو، درمیان میں وادی محصر آتی ہے۔ وادی محصر وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو یہاں سے آپ ذرا تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے نکلے، اور یہ آپ کا عام طریقہ تھا کہ اگر کوئی عذاب کی جگہ سے گزرتے تو اسی طرح تیزی کے ساتھ گزر جاتے۔ پھر آپ مینا پہنچ گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کچھ اور مناسک ہیں،
جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے، ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ جب کوئی حج کو پورے مناسک کے ساتھ، پورے شعائر کے ساتھ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، مطلب بالکل معصوم ہو جاتا ہے گناہوں کے حوالے سے۔ کوئی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل نہیں دیے کہ وہ حج جیسی عظیم عبادت کر کے اپنے اس عمر تک کے سارے گناہ بخشوا لے، کیا اس کے لیے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ایسا ہو کہ وہ حج پر جائے بغیر اپنی کچھ ایسا سلسلہ کروا لے کہ وہ ویسا ہی معصوم بن جائے جیسا ایک حج کرنے کے بعد ایک شخص ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرم فرمایا ہے، جگہ جگہ اس کا اہتمام کر دیا ہے۔ آپ رمضان کے روزے اگر اس طریقے سے رکھتے ہیں تو اس کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ایک ایک اشرے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے نجات کی طرف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ اسی توبہ، استغفار اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ جمعے کا دن آتا ہے، ہر ہفتے کے بعد آتا ہے، اس میں اگر آپ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی ساتھ بھی اس میں آتی ہے کہ آدمی سارا دن اگر خدا کی عبادت میں بسر کر لے تو وہ وقت اس کو مل جائے گا کہ جس میں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے ویسے تو آپ جب بھی خدا کی طرف رجوع کریں گے راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے کرم کے خاص مقامات بھی ہیں، اور یہ کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ بندہ کبھی تو لوٹ آئے، کبھی تو اس کو توجہ ہو جائے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حج بھی انہی میں سے ایک عبادت، جن کو حج کے لیے استطاعت نہیں حاصل ہوتی، ان کے پاس سامان سفر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی بہت سی عبادات کر سکتے ہیں۔ اعتکاف بڑی غیر معمولی عبادت ہے، وہ گویا روزے کا بھی منتہا کمال ہے، اور اس میں بھی آدمی اسی طریقے سے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ تو گناہوں کے بخشوانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، یعنی یہ اس کے بغیر بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اخلاص کی، توبہ کی، ندامت کی، اصلاح کے جذبے کی یہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد معافی کی توفیق دیں۔ اگر کسی حاجی نے حج کے بعد مکے میں قیام کیا ہوا ہے اور اس کی فلائٹ 20 دن بعد ہے، وہ مسجد عائشہ سے عمرے پر عمرے کرتا ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ اگر فلائٹ 20 دن بعد نہ بھی ہو تب بھی یہ بدعت ہی ہے۔ عمرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سفر میں یہ حج کے ساتھ ایک عمرہ کر لیں تو یہ آپ نے ایک ایسی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ایک قربانی کریں گے یا 10 روزے رکھیں گے۔ لوگ ہے کہ عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، کیا لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟